دور ازا کی یہ اہم راتیں اور یہ اہم ایام کہ جن سے ہم گزر رہے ہیں، مصروفیت آپ کی 40 تک مسلسل یوں ہی جاری و ساری رہے گی۔ 16 تاریخ تمام ہوئی، 17 کی شب ہے۔ ایک غریب الوطن امام کا تذکرہ بھی آج کی شب ہے۔ وہ امام کہ جسے وطن سے بہت دور بلا کے مہمان رکھ کے یوں زہر دغا سے شہید کیا گیا کہ دربار میں بلا بھیجا۔ امام جانتے ہیں دربار میں جو گزرنے والی ہے۔ امام نے فرمایا، ابو سعد، دربار سے واپسی کے وقت ہمارے سر پہ ابا ہو تو ہمارا راستہ چھوڑ دینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم کو زہر دے دیا گیا، کیونکہ علم امامت میں تو یہ بات تھی، اس لیے اشارہ کر دیا اور یہ فرمایا ہم سے کلام نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ ہم کو زہر دے دیا گیا۔ جیسا امام نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کہ دربار میں بلا بھیجا گیا اور امام تشریف لے گئے۔ ادھر مامون نے وہ انگور پیش کیے کہ جس میں پہلے ہی سے زہر پیوست کیا گیا، اور عجب انداز تھا زہر کے پیوست کرنے کا۔ انگور کھولے نہیں گئے، انگور شق نہیں کیے گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شک نہ ہو، امام کو کسی طرح کوئی شک نہ ہو۔ بس انگور کھولے نہیں گئے تو پھر اس میں زہر کیسے پیوست ہوا، زہر کیسے ملایا گیا؟ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ انگور میں سے ایک دھاگے کو زہر میں بجھا کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف نکال دیا گیا۔ تو اب سوچئے کہ دھاگے میں کتنا زہر لگا پر انگور میں زہر کتنا گیا ہوگا۔ اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ 2 دانے اپنے دہن میں رکھتے ہی بے چین ہو کے امام اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مامون نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا وہیں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے امام دربار سے برآمد ہونے لگے۔ ابو سل نے دیکھا کہ امام کے سر پہ ابا ہے، راستہ چھوڑ دیا۔ امام گھر میں تشریف فرما ہوئے اور اب عالم یہ ہے کہ بستر کو ترک کر کے خاک پر تڑپ رہے ہیں اور اپنے کلیجے کو دبائے جاتے ہیں۔ تو ایک چاہنے والا ابو سل کہ جو خدمت میں حاضر ہے وہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نے بستر کو ترک کر دیا، خاک پر تڑپ رہے ہیں، تو میں نے بڑھ کے کہا مولا ایسے وقت تو جسم کو راحت چاہیے، وقت نزا ہے، آپ نے بستر کو بھی ترک کر دیا۔ امام نے کہا ابو سلط، میں زہر کے کھلائے جانے کے بعد پلائے جانے کے بعد تلخی بڑھ جاتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ امام نے کہا میں پانی مانگوں گا، تم حاضر ہو دینے کے لیے؟ میں بستر اس لیے ترک کر رہا ہوں کہ میرے جد حسین کو یاد کروں، میں حسین کی مصیبت کو یاد کروں کہ وقت اخیر پانی پلانا تو کجا، ارے زخموں سے چور چور جلتی ہوئی زمین کربلا بتڑپ رہے تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ خاک بتڑپوں۔ ہاں، یہ مصیبت حسین کو یاد کرنا ہر امام کا شیوا رہا ہے۔ یوں اپنے جد کی مظلومیت کو یاد کیا ہر معصوم نے اپنی وقت شہادت، اور امام رضا بھی یاد کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی یاد کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو یاد کر رہے ہیں۔ باعجاز امامت امام تقی جواد تشریف لائے مدینے سے خراسان اور اپنے بابا سے ملاقات کی۔ امام نے امام کو اسرار امامت سپرد کیے، وصیتیں فرمائی۔ 8 یا 7 برس کا سن ہے امام تقی جواد کا۔
کہ جب یتیم ہوئے آپ، امام رضا نے منصب امامت کو سپرد کیا اور پھر وصیت فرمائی کہ بیٹا تم ہی ہم کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، کیونکہ ایک امام کے لیے یہ امور ایک امام ہی انجام دیتا ہے۔ مگر ہائے کربلا کا وہ غریب کہ جس کا لاشا جلتی زمین پر پڑا رہا، بیٹا موجود ہے مگر اس عالم میں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے کاردہ، تڑپ کے کہتے بابا مجھ جیسا بیٹا نہ ہوگا کہ جس کے باپ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔